चांदनी बेगम, कुरतलैन हैदर। झांकड़ बाग, लाल गुलाल रेड रोज़, लाल गुलाल नदी, लाल गुलाल आसमान, शदीद तपिश और तेज़ रोशनी, हवा के ज़ोर से आग दरख्तों तक फैली। शागिर्द पेशा आधा झुलस गया। उसके मकीन सब जिंदा सलामत बाहर निकल आए। रमज़ानी, ईदू, अलाउद्दीन चीख पुकार मचाते कोठी की तरफ दौड़े। नत्था धोबी और उनके लड़के बाल्टियां उठाकर नदी में कूद गए। भगवान दीन और फिटकू ने आब रसानी के पाइप निकाले। भैंसें और नील गाय और हिरन रस्सियां तोड़ाकर भागे। दरख्तों पर बसेरा लेने वाले खौफजदा परिंदों ने कयामत का शोर मचाया। बहुत से भुन भुन कर पट पट गिर गए। किसी की समझ में न आया कि क्या हुआ। खौफनाक हादसे क्यों होते हैं, किसी की समझ में आज तक भला आया है? फायर ब्रिगेड के आते आते आग अपना काम तमाम कर चुकी थी। मरहूमीन की नमाज जनाजा पढ़ी गई। जला हुआ बाग और अहाता लोगों से भर गया। सड़क तक मजमा था। प्रधान मंत्री, चीफ मिनिस्टर, अमायदीन शहर, अखबार नवीसों, सियासी पार्टियों और आम पब्लिक के नुमाइंदों और अहबाब की जानिब से चौड़े स्याह फीतों से बंधे बड़े बड़े रीथ लाकर मलबे पर रखे गए। कंबर अली की याद में के किस्म के मज़ामीन का सिलसिला प्रेस में शुरू हुआ और अंजुमनों ने सौख्ता के लिए ताज़ियाती जलसा किया। प्रेस वालों की भीड़ लगी। पुलिस ने मुलाजिमों के बयानात कलम बंद किए। अदालत ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया। फैसला था कि इत्तफाकिया आग लगी। अजीब इत्तफाकात हैं, मेराज अहमद ने अपने साथियों से कहा। वो सब राख और ईंटों के ढेर पर उस जगह सर झुकाए बैठे थे जहां रेड रोज़, गुले सुर्ख और लाल गुलाब का दफ्तर था। अच्छे इत्तफाकात हैं भाई। इत्तफाकिया दुनिया ज़हूर में आई। इत्तफाकिया आबी पौधों में जान पड़ी। इत्तफाकिया दुनिया का ख़ात्मा हो गया। साहब, इस तसव्वुर से बड़ा सुकून सा महसूस होता है कि अगर हम फ़ानी हैं तो बाकी दुनिया कौन अबद आबाद तक रहने वाली है। लेकिन ये एहसास कि आइंदा लाखों बरस तक ये जहाने रंगो बू इसी तरह कायम रहेगा और ज़्यादा तरक्की होगी। इंसान मौजूद रहेंगे सवाए हमारे, ये ख्याल बहुत बहुत। मुदीर गुले सुर्ख ने बात अधूरी छोड़कर हस्बे आदत सिगरेट फेंकने के लिए हाथ बुलंद किया। मेराज अहमद भी आदतन कहना चाहते थे, यार ऐश ट्रे में बुझाओ, क्या आग वाग लगाने का इरादा है? चुप रहे। बर्डी मोटे लाल स्याह मातमी पट्टी बाजू पर बांधे नमूदार हुई। साइकिल उसी मकाम पर खड़ी की जो उसके लिए मखसूस थी। सुर्ख गुलाबों का गुच्छा संभाले मलबे पर चढ़ीं। स्याह रिबन से बंधे गुलदस्ते पर उन्होंने एक कार्ड टाइप करके लगाया था, मिस्टर एंड मिसेस कंबर अली, रेस्ट इन पीस। खाकस्तर के ढेर पर गुलदस्ता रख कर सर झुकाए अटेंशन खड़ी रहीं। सहाफ़ी भी उठे। हस्बे ज़ाब्ता 2 मिनट की खामोशी के बाद वो सब बैठ गए। बर्डी लाल ने चारों तरफ नज़र डालकर अपना सुरमई स्कार्फ बड़ी नफासत से एक शहतीर पर बिछाया और उस पर फरोकश हुई। नन्हा सा रुमाल आंखों पर रख लिया। फिर नीची आवाज़ में बोलीं, लोग मिसेस कंबर अली को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। आप सब और उनका डोमेस्टिक स्टाफ, खुद उनके फ्रेंड, मगर मैं जानती हूँ वो कितनी गुड हार्टेड थीं। उनकी कमज़ोरी महज ये थी कि हद से ज़्यादा मुँह फट थीं। उनको बराबर गलत समझा गया। हम सब को दुनिया से यही शिकायत रहती है कि हमें गलत समझा जाता है। मेराज अहमद ने सोचा। उन्हें याद आ रहा था किस तरह वो कंबर अली के कहने पर उस्ताद मोगरे की टोली के मुतालिक सुनगुन लेने रकाबगंज गए थे। वापस आकर रिपोर्ट दी थी। फ़ोटो फीचर का इंतज़ाम किया था। वो राजा रघबीर प्रसाद सिंह की कोठी पर असरार शाम आल्हाओल सुनने बाहर आ गई थीं और उनसे सियासत पर गुफ्तगू की थी। वो बेहद ज़हीन थीं। कंबर मियाँ उनसे दफ्तर का कुछ काम करवा सकते थे। प्रूफ रीडिंग ही सिखला देते। वो मसरूफ़ रहती और घरेलू दंगे फसाद और फजूलियात में ना पड़ती।
وہ سب آپ دیدہ تھے اور اپنے اپنے طور پر مسٹر و مسز قمبر علی کے متعلق سوچ رہے تھے۔ چاندنی پہلی بار اتوار کے دن آئی تھیں اور دوسری اور آخری مرتبہ شام کے 5:30 بجے دفتر بند ہونے کے بعد یہاں پہنچی تھیں۔ ان کو ادارتی سٹاف میں سے کسی نے نہ دیکھا تھا، کوئی ان سے واقف نہیں تھا، ان کا نام تک نہ سنا تھا۔ اخباروں میں بھی بار بار مسٹر و مسز قمبر علی، منشی بھوانی شنکر سوختہ اور ایک مہمان خاتون ہی شائع ہو رہا تھا۔ منشی جی کی ودھیا بھاوجیں اور لڑکیاں گاؤں سے آئیں، کھنڈر میں بیٹھ کر دلسوز بیان کرتی رہیں۔ تیسرے روز پسماندگان شمشان گھاٹ جا کر مرنے والے کی ہڈیاں یا پھول چنتے ہیں، انہیں گنگا میں بہا دیا جاتا ہے۔ راکھ کے ڈھیر میں سوختہ کی ایک بیٹی کو بڑی سی سوختہ ہڈی ملی، کیا پتہ پتا جی کی ہے یا قمبر بھیا کی، اس نے سوچا۔ ہڈیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس نے دوبارہ راکھ کے نیچے دبا دی اور ہاتھ جھاڑ کر اٹھی۔ روتے پیٹتے علاؤالدین، رمضانی، ایدو، بھگوان دین، پھٹکو، نتھا، ہفتوں بھیا بہو صاحب، منشی جی اور مہمان بٹیا کے استخوان تلاش کرنے میں جٹے رہے۔ شہتیروں اور اینٹوں کے ٹنوں ڈھیر کے نیچے دبے پنجر تلاش کرنا کوئی آسان بات ہے؟ پورٹیکو میں موجود کار کے تپے ہوئے سرخ ڈھانچے کے اندر چڑیوں نے گھونسلے بنائے۔ برساتی کی چھت پر پھیلی مدھو مالتی بھی جل چکی تھی۔ وہیں جنگل ہے اب، پر اس سے آگے چمن تھا، گل تھے، ہم تھے، باغباں تھا۔ واجد علی شاہ اختر۔ بہت جلد آسیب اور ارواح کے قصے مشہور ہو گئے۔ ریڈ روز بھوتہا کہلانے لگا۔ اس کی پرائیویٹ روڈ پر سے راہگیروں نے گزرنا چھوڑ دیا۔ پولیس نے چھولداری لگا دی۔ بیش قیمت اشیاء کی کھوج میں چور رات کے وقت دریائے جنگل سے نکلتے۔ ات جلے شاگرد پیشے کے مکین سہمے ہوئے لیٹے رہتے۔ دور سے گزرتا کوئی راہرو ٹارچ چمکاتے اچکو کو بھوتال سمجھ کر چیخیں مارتا ہوا بھاگتا۔ پولیس نے پھٹکو پر بھی چوری کا شبہ کیا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رویا اور اس الزام کے غم میں اسے بخار آ گیا۔ رمضانی، علاؤالدین اور ایدھو نے داڑھیاں بڑھا لیں۔ دن بھر وہ احاطہ کی مسجد میں بیٹھے نمازیں پڑھتے۔ نتھا کو نماز نہیں آتی تھی، وہ بیٹھا بیٹھا کلمہ رٹا کرتا۔ کچھ عرصے تک وہ سب کچن گارڈن کی ترکاریوں پر گزارا کرتے رہے۔ رائی کا بور جھلس چکا تھا۔ پھاٹک کے نزدیک شکر گوٹی آم کے درختوں میں جو بٹو بیگم مرحومہ نے شاگرد پیشے کے بچوں کے لیے مخصوص کر دیے تھے، چند پھل آئے۔ سب نے روٹی سے لگا لگا کر ان سے پیٹ بھرا۔ یہ خبر ملتے ہی وکی میاں تال سے واپس آ گئے۔ ایک شام 3 کٹوری ہاؤس کی پھاٹک پر آ کر کار رکی۔ کالی اینک، 16 ہیٹ لگائے بید ہاتھ میں لیے برآمد ہوئے۔ جوں کی چال چلتے کھنڈر تک پہنچے۔ اوپر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا، گویا آخری انسان کرۂ ارض کے ملبے پر کھڑا ہو۔ ہاتھوں کا موقع بنا کر سر پیچھے ڈالا اور زور زور سے چلائے، اوہو اوہو! جس طرح لڑکپن میں قمبر علی، نارائن بخش سنگھ اور رگھبیر پرساد سنگھ کے ساتھ شکار پر جاتے تو جنگل میں بھٹک کر ایک دوسرے کو پکارتے تھے، قمبر، قمبر میاں، ارے بھائی کہاں غائب ہو گئے ہو؟ اچانک، عجیب بے تکے آدمی ہو یار، جو کام کیا نرالا، ہماری کو بھی لے بھاگے۔ خدمت گار جو ان کے ساتھ آیا تھا رمضانی سے بولا، بھیا ٹھیک ہو چلے تھے؟ اب کیسے؟ جو یہ دھکا ان کے دماغ کو لگا، پھر کھسک گئے۔ جھک جھک کر بید کی نوک سے کچھ تلاش کرنے لگے۔ رمضانی دوڑے آئے، سلام میاں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بھگوان دین لپکے، سلام حضور۔ بن مالی ورکش کنیا، حضور چاندنی، حضور چاندنی کابرو تو آپے آپ مرجھا گوا، بہت زمانہ ہوا۔ اینٹوں کے ڈھیر سے اترے، ٹھوکر لگی، ملازم نے فوراً سنبھالا، گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔
حادثے کے 40ویں دن 3 کٹوری ہاؤس کی لیموزین پھر وارد ہوئی۔ صفیہ سلطانہ اس میں سے اتریں، سوں سوں کرتی نورن ان کے ساتھ تھی۔ وہ چاندنی کو یاد کر کے چہکو پہکو روئیں۔ صفیہ سلطانہ چپ کھڑی رہیں، مرحومین کی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، پائنچے سنبھال کر ڈھیری پر سے اتریں۔ خانسامہ رمضانی کی بی بی زیتون کو باقی ہول دلی راکھ میں پڑی ملی، صاف کر کے خود پہن لی کہ اللہ کا کلام اس پر منقش تھا۔ اب وہ سب تلاش روزگار میں نکل جاتے اور مایوس لوٹتے۔ رمضانی خوش قسمت تھے، انہیں دریا پار ایک انگلش اسٹائل ہوٹل میں کام مل گیا۔ باقی سب کو نحوست مارے سمجھ کر ہر دروازے سے واپس کیا گیا۔ وہ سب اپنی پوٹلیاں باندھ کر دوسرے شہروں کو نکل گئے۔ شاگرد پیشے میں ہزاروں نے پڑاؤ ڈالا۔ ندی میں بڑا زبردست سیلاب آیا، ریڈ روز کا ملبہ بہا لے گیا۔ ساتھ ہی متوفین کی ہڈیاں بھی ندی میں پہنچ گئیں۔ مینڈک کے کزن پانی سے نکلے، پانی میں واپس گئے۔ باڑھ اترنے کے بعد مہیب مشینوں کے ذریعے شہر کے نشیبی علاقوں کو سکھایا گیا۔ ریڈ روز کی آگ فائر بریگیڈ نے بجھائی تھی۔ شہر کا پانی مشینوں نے الیچا، مگر آگ اور پانی کے انجنوں کے باوجود آگ اور پانی موقع پاتے ہی اپنا اپنا کام کر جاتے ہیں۔ قرب و جوار کے دیہاتی باغ کے درخت کاٹ کاٹ کر لے گئے، شہتیر اور کڑھیاں اٹھا لیں۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ دبی ہوئی چیزیں اوپر آ گئیں، سنگی گلدان، ایک عدد گوشوارہ، برتن، قلم، کتابوں کی جلدیں۔ ہر سال گومتی کی باڑھ باقی ماندہ ملبہ سمیٹ لے جاتی۔ رفتہ رفتہ زمین ہموار ہو گئی، سرسبز اور زرخیز، اس پر رنگ برنگے پھول اگائے۔ پرانے بیج جو بھگوان دین نے بوئے تھے، نئے بیج جو چڑیاں چونچ میں لے کر جانے کہاں کہاں سے آتی ہیں۔ جھاڑ جھنکاڑ خوب پھلا پھولا اور گھڑبھیلی گھڑل رس بھری جھاڑیوں میں مرغابیاں آ بسیں۔ بیلا، گل عباس اور چاندنی کے پودے پھر لہلہا اٹھے۔ اندھے کنویں کے چوگرد بھنگ دوبارہ پیدا ہوئی، اس کے آس پاس گورے ہپی منڈلانے لگے۔ انہوں نے ادھ جلے کوارٹروں میں ڈیرے ڈالے، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر بھنگ گھونٹتے، گانے بجاتے، دم لگاتے، پیپل کے نیچے جا کر مہادیو جی کے نام لگاتے، تنے سے ٹیک لگا کر گٹار بجاتے۔ ایک گوری بھنگرن میں بھی بچہ گود میں اٹھائے وہاں آ پہنچی۔ وہ تن تنہا استنبول، کابل، کھٹمنڈو سے بہتی ہوئی یہاں آ نکلی تھی۔ پلی کی ہری سطح پر آبی پودے پھیل گئے۔ ہمارے جد امجد، ایک ہپی نے منڈیر پر بیٹھی ہپن کو ان پودوں کی طرف اشارہ کر کے اطلاع دی۔ وہ نم پتھر پر جمی ہری کائی پر ہاتھ پھیرتا، ہماری جدہ۔ دوسرا ہپی چلم میں کوئلہ بھر کر آنکھیں نیم کراتا۔ یہ کوئلہ 15 کروڑ برس پہلے فرن کا 100 فٹ اونچا درخت تھا۔ اس کا دم لگا کر میں وہی فرن بنتا ہوں۔ پھر وہ زمین پر رینگتے کیڑوں کو مخاطب کرتا، ہیلو کیچوے، ہائی مکڑ، ہیلو بچھو، گڈ مارننگ چھپکلی۔ 15 کروڑ برس پہلے ہم نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو بڑی مصیبتوں میں پھنسے، مگر تم اتنے وفادار کہ ہمیں یاد رکھتے ہو، قبر میں ہمارے ساتھ دینے آ جاتے ہو۔ فرینڈ، دیکھو یہ قدیم کیچوا ندی سے نکل کر تم سے ملنے آیا ہے۔ ہیلو کزن چھوے، تمہارا دماغ اتنا چھوٹا رہ گیا، آرام سے ہو، ہمارا بڑا ہو گیا، ہم بڑی آفتوں میں پڑے۔ وہ حلقہ باندھ کر چلم پیتے اور کہتے، ہم اولین پنج ہیں، ہم اولین کائی ہیں۔ کندھوں پر بال بکھرے احساس سے آری اسپنج کے ایسے چہرے والی ہپن اپنے مریل بچے کو منڈیر پر ڈال کر کنویں پر جھکی، اپنی شکل ملاحظہ کرتی۔ اس نے جنگلی انجیر کے پتے توڑ کر ان کی سگریٹ بنا لی تھی۔ کوئی گورا باتی کاہلی کے ساتھ بیر کترتا رہتا،
چلو اب یہاں سے آگے چلیں، ہپن فرمائش کرتی۔ ابھی بہت وقت پڑا ہے، لاکھوں کروڑوں برس، وہ آرام سے جواب دیتا۔ ان پوستیوں کے باپ مغرب کے ارب پتی تاجر تھے۔ ہپن فرانس کے ایک دانشور کی بیٹی تھی۔ آؤ اس کنویں میں چھلانگ لگائیں۔ بم پھولا، بم پھولا، ایک ہپی نعرہ لگاتا۔ اس نے ہرن کی کھال اور گرے میں شیر کے ناخنوں کا تعویذ پہن رکھا تھا۔ یہ ہپی کافی عرصہ رشا کیش کے خورد و حشیش زاروں میں گزار کر آئے تھے۔ گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے۔ کچھ عرصے بعد پولیس نے ان کو ہنکال دیا۔ اب وہ زمین ایک قسم کی کیمپنگ گراؤنڈ بن گئی۔ خانہ بدوش آئے اور گئے۔ چند روز کے لیے زنانوں کی ایک ٹولی نے خیمہ لگایا۔ سلوچنا کی موت کے بعد اس کا متنبع بیٹا مدھوبالا ان کا چودھری تھا۔ ایک طویل قامت، سفید بالوں والی خبط الحواس میم ان کے ساتھ تھی۔ پوچھنے پر وہ اپنا نام منٹ سے ٹوٹا ستارہ سفید الزمانی گلچا بیگم بتاتی تھی اور اپنی ٹولی کا پکانا ریندھنا اس کے ذمے تھا۔ اگلی برسات کے بعد نتھا دھوبی کے بھانجے جمعہ نے وہاں ارہر کی کاشت شروع کر دی۔ لاوارث زمین تھی۔ 7 سال کے اندر کوئی دعوے دار سامنے نہ آیا تو حکومت کی ملکیت ہو جائے گی۔ ایک روشن صبح کوچہ کرو گوئیوں کا ایک قافلہ احاطے میں داخل ہوا۔ چاروں طرف دیکھا، دور شاگرد پیشہ کا کھنڈر نظر آیا۔ رکشہ والا سائیکل سے اترا، ٹیلوں اور پگڈنڈیوں پر سے ہانپتے کانپتے گزر کر مسافروں کو وہاں پہنچایا۔ رکشہ پر ایک بڑے میاں اور ایک بڑی بی سوار تھے۔ ایک تیکھی مونچھوں لمبی زلفوں والے جوان پیچھے ہڈ کی جگہ ٹنگے ہوئے تھے۔ اسباب سامنے رکھا تھا۔ کوارٹر کے براندے میں ایک مریل کتا خبر سو رہا تھا۔ جاگ اٹھا اور زور زور سے بھونکنے لگا کہ اس نے اپنے آپ کو اس ویرانے کا محافظ مقرر کر رکھا تھا۔ چنبیلی بیگم رکشہ سے اتریں، زمین پر دھم سے بیٹھ کر اونچی آواز میں بین کرنے لگیں، فریاد ہے مولا، فریاد ہے مولا۔ اری چپ ہو جا نیک بخت، استاد موگرے نے نحیف آواز میں ڈانٹا۔ آنسو پونچھ کر چنبیلی بیگم نے بیٹے سے کہا، بازار سے بتاشے لے آؤ۔ سرکنڈے سے چن کر جھاڑو بنائی، براندے کا فرش خوب اچھی طرح جھاڑا، بسترا کھول کر دری بچھائی، گلاب کی واپسی پر بیٹھ کر مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد تینوں کھڑے ہو گئے، نوحہ خوانی کی۔ بن بن روئے اگنی، جل جل روئے ماچھلی، مورا شیام کہاں چھپایو مورا حسین۔ درود سلام فاتحہ پڑھی، پھر بیٹھ گئے۔ بیٹی داماد کے ایصال ثواب کی مجلس کر لی۔ بہت پرانا نوحہ نکالا۔ ماسٹر جی نے بیڑی سلگائی۔ سکندر ہرن کی ماں پڑھا کرتی تھیں، کنکر کے کنویں والی بیلا کو بھی سکھلایا تھا۔ چنبیلی بیگم نے چھوٹی سی بوری کھولی، سنانے والا اسٹوڈ اور برتن بھانڈے نکالے، بازار سے دال چاول منگوائے، کھانا پکا، کڑک چائے بنائی گئی۔ وہ تینوں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، پھر سو گئے۔ جمعہ دھوبی ہل بیل لے پہنچا۔ ان لوگوں کو بوڑھے سمجھ کر توجہ نہ دی۔ گلاب کی آنکھ کھلی، جمعہ پر نظر پڑی، اٹھ کھڑے ہوئے۔ تہمند پر چرمی پیٹی باندھ رکھی تھی، اس میں رامپور چاقو پوشیدہ تھا۔ اینٹتے ہوئے قریب پہنچے، فلمی غنڈوں کے انداز میں پیچھے سے جا کر کندھا دبوچا، ڈپٹ کر دریافت کیا، اے یہاں کس کی اجازت سے کھیتی کرتے ہو؟ اللہ میاں کی اجازت سے، جمعہ نے ہنس کر جواب دیا۔ آپ کون ہیں؟ اس زمین کے مالک۔ زمین کے مالک تو اللہ میاں ہیں۔ بیل کو چابک مار کر ہل آگے بڑھایا۔ سوموار کا دن تھا۔ پیپل کے نیچے دیہاتی عورتیں جمع تھیں۔ وہاں اب منشی بھوانی شنکر سوختہ کے مہادیو جی کے گرد دیوار اٹھا کر منا سا مندر بنایا جا چکا تھا۔ نماز عصر کے لیے آس پاس کے گھوسی مسجد میں آ گئے۔ جمعہ پگڑی لپیٹتے ادھر لپکے۔ موگرا گلاب بھی سروں پر
टोपियां जमाकर पहुँचे, सफ़ में खड़े होकर नियत बांधी, हाथ खुले छोड़ दिए। एक मुल्ला जी जो वहाँ इमामत करने लगे थे, नमाज के बाद खंकार कर ऐलान वाली आवाज़ में पुकारा, बराए मेहरबानी शिया हजरात अपनी मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं। घोसियों ने नौवारिद बाप बेटे को गौर से देखा। जुम्मा ने बतलाया, ये कहत हैं इस कंपाउंड के मालिक हूँ। सब ने कहकहा लगाया। यहाँ पर चंद जख्मों के साथ गाती बजाती एक दीवानी मेम भी तो आई थी, जो ख़ुद को किसी लाड की बेटी बतलाती थी, और वो अजीबुल खलकत गोरे हिप्पी। भांत भांत के लोग यहाँ पहुँचकर डेरा डालते थे। ये दो पागल और आन पहुँचे, चले जाएंगे। किसी ने इस कुंबे से बाज पुरस ना की। चांदनी रातों में वो तीनों अहाते की ढेरियों पर जा बैठते। उगरा और चंबेली चमटे से मट्टी खोदते रहते, शायद बेला की कोई निशानी पड़ी मिल जाए, उंगलियों में केचुए लिपट जाए। अल्हम्दु ने ये मंजर ख्वाब में देखा था। गुलाब कहते, हमको यकीन है बैरिस्टर अजहर अली ने अपने बाप दादा का ख़जाना भी यहीं दफन कर रखा होगा। कोठी दे तब मालूम हो। एक रोज़ बोले, ये साले हमें यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देते, हालांकि ये मस्जिद भी हमारी मिल्कियत है। अरे चुप्पे बैठे रहो, चंबेली बेगम ने सर वाह भर कर कहा। कब तलक नादान ख़त्म हो रहा है, खाएंगे कहाँ से? दावा तो करना ही है, लिखा पढ़ी हो जाए तो ये ज़मीन आधी बेचकर इसकी कीमत से 1000 गज़ की कोठी बनाएं, बाकी रुपए से पिक्चर शुरू करें। जुम्मा कह रहा था, इस ज़मीन की कीमत अब 10 लाख है। दूसरे दिन जुम्मा था। घोसी जमा हुए। गुलाब बुर्राते हुए पहुँचे। क़िबले की मेहराब के नीचे खड़े होकर ऐलान किया, भाइयों, रेड रोज़ कंपाउंड के कानूनी वारिस हम लोग हैं। ये निजी मस्जिद भी हमारी जायदाद में शामिल है। हम तो यहीं इबादत करेंगे। आप अहले सुन्नत हजरात अलबत्ता कहीं और जा सकते हैं। मुल्ला जी हंस पड़े। घोसी तो बेहद महजूज हुए। गुलाब उनको घूर रहे थे। जुम्मा ने नरमी से कहा, जाओ मियाँ, टंटा ना खड़ा करो। यहाँ शिया सुन्नी झगड़ों से वैसन आफत मची रहत है। जाओ, अपने घर जाओ। खामोशी से बाहर आ गए। क्वार्टर में आकर बाप को मुखातिब किया, अब्बा, वो कागज़ निकालिए जो बेला ने भेजा था। अभी सालों का दिमाग दुरुस्त करता हूँ, कल ही कोर्ट फीस पूछ कर आता हूँ। कोर्ट कचहरी की क्या बात है भाई। जुम्मा मस्जिद से आ गए थे। उन्होंने कान खड़े किए। अब उस्ताद मोगरा ने अपना तारुफ कराया। अरे बाप रे, तो इतने बरसों तुम लोग सोते रहे। खबर सुनकर हम दोनों खाट से लग गए थे। चलने फिरने की ताकत ना रही। हस्पताल और घर, हस्पताल और घर। और उन्हीं दिनों गुलाब मियाँ अपने काम के सिलसिले में बाहर चले गए। हमारे पास पैसा नहीं था कि वकील करते। ये क्या काम करते हैं? बिज़नेस। गुलाब बम्बई के एक छोटे स्मगलर के गुर्गे बन गए थे। इस सिलसिले में 6 साल की जेल काट कर अभी बाहर आए थे। जुम्मा तेवड़ी पर बल डालकर बेड़ी फूंकने लगे। अदालत ने ज़मीन उन लोगन का दे दी तो फ्री खेती बाड़ी भी गई। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। जब आप लोग यहाँ कोठी बनवा कर रहिए तो कपड़े हम ही से धुलवाइएगा। हमारे चचा नत्था ने तो बरसों यहाँ काम किया। अब वो जद्दा चले गए। अब वो धोते हैं अरबों के जुब्बे। दूसरे रोज़ सुबह सवेरे परीज़ादा गुलाब ने अपनी बेहतरीन बुशर्ट और पतलून डांट कर जुल्फ़ें संवारी। मरहुमा बहन का भेजा हुआ बाग का हिबानामा प्लास्टिक के थैले में रखा और रोशनुद्दौला की कचहरी रवाना हुए। अब्बा, ये तो बड़ा लफड़ा है। फाटक ही पर एक लखनऊ छिल्ला टकरा गए। बादशाह जानी? मैं बोला, गुलाम को शहज़ादा जानी कहते हैं। बहुत खुश हुए। कहने लगे, एक वकीलन कर लीजिए। नई प्रैक्टिस शुरू की है। बहुत काबिल हैं। फ़ौरन में पढ़कर आई हैं। राजा साहब 3 कटोरी की नवासी। बड़ी बिटिया ज़रीना सुल्तान की साहबजादी हैं। बोला,
بادشاہ جانی، بھائی کیا ہے کہ عورت ذات ناقص العقل ہے، یہ مردوں کے کام ہیں، کوئی اچھا وکیل بتائیے۔ میں نے ان کو پورا سمجھایا۔ انہوں نے ایک صاحب سے ملوایا، وہ بھی بانک کے نوجوان نکلے۔ جو ہی بادشاہ جانی نے ریڈ روز کا نام لیا، بولے، شیخ صاحب اور ان کے والدین کسے یاد نہیں؟ قمبر علی کی زندگی ہی میں لوگوں کو ان سے بڑی ہمدردی ہو گئی تھی، کیونکہ عام طور پر یہ مشہور تھا کہ انہوں نے اس ٹریجڈی سے 1.5 سال قبل بمبئی کی ایک معمولی گمنام ایکٹریس کو گھر ڈال دیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے بہت چھپا کر رکھا تھا، کسی سے ملواتے ہی نہیں تھے۔ باپ بیٹی ماسٹر تھے، بھائی بمبئی میں گیری کرتے تھے، بڑی لڑاکا تھیں، انگار لگے، تکیہ کلام تھا۔ کسی بگڑے دل نے یہ بھی کہا کہ اسی نے تیلی دکھائی ہوگی جو سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اس خاندان کا نام و نشان مٹ گیا۔ غرض یہ کہ صاحب جتنے منہ اتنی باتیں۔ خیر آپ فرمائیے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ جب یہ سانحہ ہوا تو ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، آج بھی جب سوچتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بد عورت سے خدا بچائے۔ بادشاہ جانی چمپ کر بولے، وکیل صاحب یہ بیگم قمبر علی مرحومہ کے بھائی ہیں۔ وکیل صاحب پسینہ پسینہ ہو گئے، بولے، معاف کیجیے گا، ہم تو محض سنی سنائی دہرا رہے تھے، اب آپ کا فرض ہے کہ ان افواہوں کی تردید کریں۔ بادشاہ جانی بولے، شیخ قمبر علی نے بیوی کے نام کوٹھی مہروں میں لکھ دی تھی، فروٹ گارڈن ہبہ کر دیا تھا، آپ دونوں چیزیں عدالت سے ان کو دلوا دیجیے، افواہوں کی تردید خود بخود ہو جائے گی۔ بولے، ایک مسئلہ اور ہے، جائیداد کے دعوے دار کی اطلاع کے لیے قانونی نوٹس اخباروں میں نکلے تھے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ابا میں بولتا، اس وقت تو بمبے پولیس نے مجھے تڑی پاڑ کر رکھا تھا۔ پھر بولے، اب آپ اتنے برسوں بعد نمودار ہوئے، اب تک کہاں رہے؟ کیا بولتا، جیل میں رہا، گارڈن کا اسٹامپ پیپر نکالا۔ بولے، گفٹ ٹیکس ادا کیا گیا تھا؟ آپ کی ہمشیرہ فصل کی آمدنی خود اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں ڈالتی تھیں۔ میں بولا، صاحب یہ سب مجھے معلوم نہیں۔ اسٹامپ پیپر دیکھ کر بولے، ارے اس کی تو رجسٹری ہی نہیں ہوئی، اب نکاح نامہ لائیے۔ بادشاہ جانی بولے، وکیل صاحب ریڈ روز میں کاغذ تو راکھ ہو گیا۔ وہ بولے، آپ قاضی شہر کے دفتر میں جائیے، ان کے ہاں اوریجنل موجود ہوگا، رجسٹری بھی ہوئی ہوگی، معلوم کر لیجئے۔ پھر وہی بات پوچھی، آپ اتنے عرصے کہاں غائب تھے؟ میں بولا، کیا ہے کہ پکچروں کی شوٹنگ کے سلسلے میں برابر ادھر ادھر جاتا رہا، ٹائم نہیں ملا۔ پکچروں کا نام سنتے ہی وکیل صاحب کھل اٹھے، بولے، آپ ایکٹر ہیں؟ میں بولا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ مگر وکیل صاحب، میں بولا، آج کل ذرا کڑکی چل رہی ہے، آپ کی فیس کتنی ہے؟ بولے، ہم تو کالج کے زمانے میں بہت ڈرامے وغیرہ کرتے تھے، پھر فلموں کی بات چھڑی، چاہ منگوائی، رویہ ہی بدل گیا۔ بولے، ہم بمبئی آویں تو آپ ساونا اور سائرہ بانو سے ملوا دیں گے۔ میں بولا، وکیل صاحب آپ یہ جائیداد ہمیں دلوا دیجئے تو ہم فوراً اپنی پکچر شروع کر کے آپ کو اس میں ایک پھول بھی دے دیں گے، بالکل جیسے افتخار اور رحمان وکیل بنتے ہیں، عدالت کا سین ڈال دیں گے۔ بولے، وکیل ہی کیوں، ہم تو اپنے کالج کے ناٹکوں میں ہمیشہ ہیرو بنتے تھے۔ بولے، غرض یہ کہ ابا وکیل صاحب سے یارانہ ہو گیا، ہم نے بادشاہ جانی سے بھی وعدہ کر لیا، ان کو پکچر میں رول دیں گے، یہ کسی مفلس ٹھیکہ دار کے صاحبزادے ہیں، قطع اور شکل و صورت سے بس اپنے مرحوم پرنس گلفام کو ہوا نہیں نکالو، عمر ڈھل گئی ہے ورنہ انہی کو ہیرو بنا لیتے۔ وکیل صاحب بولے، آپ اگر فیس نہیں دے پائیں گے تو ہم آپ سے شرح طے کر لیں گے، جائیداد آپ کو مل جائے تو اس میں سے ہمیں اتنا حصہ ملے۔ چنبیلی بیگم دری پر لپٹی سو رہی تھیں، باتوں کی آواز پر جاگیں، کروٹ بدل کر آئیں۔ کیسے بے حس رحم باپ اور بھائی تھے، بیٹی کی جلی ہوئی ہڈیوں پر بیٹھے پھر سے خیالی پلاؤ پکا رہے تھے۔
انہوں نے گلگجی ساڑی کا آنچل چہرے پر ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔